شاویز شاویز فضا میں اس کے نام کی آواز بلند تر ہوتی تھی اور اس کی آواز کی شیدائی اسے اسٹیج پر مائک تھامے دیکھ کر پاگل سے ہو اٹھے تھے۔ ہزاروں لوگوں کے مجمع میں بیچوں بیچ بنے اسٹیج پر ٹھٹھرانے والی سردی میں بھی وہ سیاہ سینڈو بلیک پینٹ میں ملبوس گٹار گلے میں اور ماتھے پر بکھرے بھورے بال وہاں موجود صنف مخالف کا دل برق رفتاری سے دھڑکا پر لے پر سبب بن رہا تھا۔ سرخ سفید رنگت، بھوری داڑھی اور دراز قد، مضبوط توانا جسامت اور صنف مخالف کا آئیڈیل وہ ان کے لیے شہزادہ تھا تو یہ غلط بھی نہیں تھا۔ یکدم اس کی گمبھیر آواز خوبصورت وہاں گونجی تو شور یکدم تھم سا گیا تھا اور اس کی آواز کے جادو میں وہ سب گم تھے، خاموش ہوئے۔ تو وہ میرا ہمسفر ہے، تو ہی میری منزل، تیرے بنا گزارا اے دل ہے مشکل۔ کہاں ہے تو، رات ہونے کو آئی ہے اور تم اب گھر آئی ہو۔ اپنی بھابھی کی آواز سنتے ہی اس نے نم آنکھوں کے کنارے صاف کرتے ہوئے ٹی وی اسکرین سے نظریں ہٹاتے ان کی جانب دیکھا تو بھابھی نوکری ڈھونڈنے نکلی تھی، شوق سے تو نہیں گئی تھی۔ سنجیدگی سے انہوں نے جواب دیتے ہوئے اس نے قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھائے۔ ڈھونڈو بی بی نوکری، ایسے ہی مفت کی روٹیاں نہیں توڑ سکتی تم، پہلے والے حالات نہیں۔ تمہارے بھائی خود مارے مارے پھر رہے ہیں، اتنے مہنگے مہنگے کورسز جو کر رکھے ہیں، بیوٹیشین، ہیئر اسٹائلش، کسی نہ کسی سیلون میں مل ہی جائے گی۔ جاب کے بہانے ہیں تمہارے سب۔ کمرے میں بند ہونے تک اسے بھابھی کے طنز سنائی دیے تھے، یہ تو روز کا معمول تھا، اب اسے عادت تھی ان سب کی۔ ٹی وی سے آتی آواز سنتے ہی اس نے اب لب کچلے اور اپنا موبائل نکالتے اس نے شاویز کا لائیو کنسرٹ لگایا اور اس کے چہرے کو دیکھتے ہی طمانینت سے تھی جو رگوں پہ بھرتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ لیکن یہ محض کچھ پل کے لیے تھا۔ اگلے ہی پل اسٹیج پر اس کے ماڈرن لباس میں ملبوس اس کی فرنگی لڑکی کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں مینچی۔ موبائل بند کرتے ہی وہ بیڈ پر بیٹھی گھٹنوں میں منہ چھپا گئی تھی۔ کچھ پل کے لیے رگ رگ میں طمانینت محسوس ہو رہی تھی، اب وہ جلن میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اگلے ہی کچھ دنوں میں اسے شہر کے مہنگے اور مشہور سیلون میں جاب مل گئی تھی۔ ہیئر اسٹائلش کہاں ہے، آج اس کا کراچی میں کنسرٹ تھا اور اس کی ہیئر اسٹائلش موجود نہ تھی۔ سب جانتے تھے کہ اسے ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے تھی، ہوتی بھی تو وہ کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جب بات اس کام پر آتی تھی تو اس کا پرسنل سیکرٹری سینے پر ہاتھ باندھے تھوک نگلتے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا مجھے اپنی بات دہرانے کی ضرورت ہے شمشیر؟ اسے اس سوال کا جواب نہیں پاتے اس نے آئینے میں نظر آتے ہوئے اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے ایک آئی برو ریز کیے سخت لہجے میں پوچھا، نہیں سر، آپ کی اسٹائلسٹ ارجنٹ بیس پر نوکری چھوڑ گئی ہے۔ شمشیر کی بات سنتے ہی اس نے جبڑے سختی سے بھینچے تھے۔ اور یہ بات تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ صرف آدھا گھنٹہ رہتا ہے کنسرٹ شروع ہونے میں اور شمشیر وہ سخت اور سرد آواز میں گویا ہوا تو اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا پر وہ نہیں فون اٹھا رہی۔ شمشیر منمنایا، تم جانتے بھی ہو نا مجھے میری ہر چیز پرفیکٹ چاہیے ہوتی ہے۔ جلد از جلد انتظام کرو، اسٹائلسٹ نہ بھی ملے تو ہیئر اسٹائلسٹ کا انتظام کرو۔ آج کے لیے اپنے کپڑے خود سلیکٹ کر لوں گا لیکن بالوں پر کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، سرد حکمیہ لہجے میں اسے کہتے وہ وینٹی میں موجود واش روم میں جا بند ہوا تھا اور پیچھے سے شمشیر سکون سانس خارج کرتے ہوئے تیزی سے جیب سے فون نکالا، حمائزہ چلو جلدی سے اپنا سامان پیک کرو، جلدی یار جلدی۔ اپنی کولیگ کی جلد بازی پر وہ ایک کلائنٹ کا ہیئر اسٹائل باندھتی حمائزہ چونکی تھی۔ کیا ہو گیا ہے سیما، کیوں پیک کرو میں اتنی جلد بازی کیوں کر رہی ہو؟ حمائزہ نے پریشانی چھمبے سے پوچھا تھا، یار ہیڈ کا آرڈر ہے، آن شاویز سکندر کے ہونے والے کنسرٹ میں جانا ہے اور اس کی اسٹائلسٹ جاب چھوڑ گئی ہے، ارجنٹ بیس پر ہمیں بلایا گیا ہے۔ کرن موجود نہیں تو یہاں ہیڈ نے یہاں تمہیں لے جاؤ، جلدی کرو یار، باہر ان کی گاڑی آ گئی ہے۔ سیما تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے سامان پیک کرنے میں ملحوظ ہو رہی تھی لیکن جب کہ شاویز سکندر کا نام سنتے ہی حمائزہ کے دل کی دھڑکنیں سست روی سے دھڑکنے لگی تھی۔ میں نہیں جا سکتی، یہ کلائنٹ رہتی ہے نا، ان کے بعد بھی 2 اور کلائنٹ ہیں یہاں موجود، اور ویسے بھی آج ابھی ہوں تو تم کسی اور کو لے جاؤ۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے منع کیا تھا اور ان سب کو باقی سب دیکھ کر وہ ایک دم سے لے چلوں گی، چلو تم میرے ساتھ، آج شاویز کے ساتھی بھی پرفارمنس دیں گے اور میرا خواب بھی پورا ہو جائے گا۔ پلیز ملنے کا، سیما نے پرجوش سے کہتے ہوئے
اس کا ہاتھ تھام گئی تھی اور میں نہیں۔ حمائزہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالنا چاہا۔ پاگل مت بنو حمائزہ، ہیڈ کا سختی سے آرڈر ہے کہ دیر نہیں ہونی چاہیے۔ ایکسٹرا چارجز بھی دیے جا رہے ہیں اور اگر ہم وہاں وقت پر نہیں پہنچے تو ہیڈ کا یہ سلون ٹھپ ہو جائے گا۔ ہوگا ہی ہوگا، ہماری نوکری بھی چلی جائے گی۔ سیما کے ڈپٹنے پر وہ خاموشی سے لپیٹتے رہ گئی تھی۔ سلون کے باہر کھڑی گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ کنسرٹ کی مقررہ جگہ کی جانب گامزن ہوئے۔ تو یہ تم نے نقاب کیوں کر لیا ہے؟ حمائزہ کو نقاب کرتے ہوئے دیکھ کر سیما نے اچنبھے سے پوچھا تھا۔ بس ایسے ہی یار، وہاں کیمرے لگے ہوں گے تو پھر، اور غلطی میں بھی کیمرے میں آ گئی تو بھائی غصہ کریں گے۔ حمائزہ کے کہنے پر سیما نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ان کی گاڑی کنسرٹ کی مقررہ جگہ پر رکی تھی اور نقاب کے پیچھے ہی اپنے ہوش کے لبوں پر زبان پھیرتے ترک کرتے ہوئے وہ گاڑی سے اتری تو ہلکی سبز کانچ سی آنکھوں میں ایک انجانا سا خوف ہچکولے کھانے لگا تھا اور اندر ہی اندر وہ ڈری سہمی سی لگ رہی تھی۔ اب وہ کیسے؟ سماعتوں میں گونجتے دھڑکنوں کے شور سے عاجز آتے ہی اس نے بیگ اپنے کندھے پر ڈالتے ہوئے گارڈز کی تقلید کرتے ہوئے بڑھائے۔ جائیں اندر سر اور میم دونوں کا میک اپ رہ گیا ہے، کام اچھے سے ہونا چاہیے۔ سر کو ہمیں کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ شمشیر کے سرد لہجے کو سنتے ہی سیما نے باقاعدگی سے منہ بنایا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ اسے تڑاک کر کے کوئی جواب دیتی، حمائزہ اس کا ہاتھ تھام کر رہ گئی تھی اور سیما نے گھور کر شمشیر کی جانب دیکھا تھا جو اکڑا ہوا ایسے تھا جیسے سپر اسٹار وہی ہو۔ وینٹی کا دروازہ کھلتے ہی وہ اندر داخل ہوئی اور اندر داخل ہوتے جو منظر ان دونوں کو دیکھنے کو ملا تھا، اسے دیکھنے کے بعد سیما کا منہ حیرت اور بے یقینی سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا، جبکہ کچھ پل میں بے یقینی گوتے زن رہنے کے بعد ہی حمائزہ ہوش میں آتے ہی نظریں تیزی سے چرا گئی تھی۔ یہ منظر چابی کی طرح سے جا کر اس کے دل پہ چلا تھا۔ سامنے انجلینا شاویز کے گلے میں باہیں ڈالے اس کے بے حد نزدیک کھڑی اسے چھونے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ دروازہ کھلنے کی آواز سنتے ہی وہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہوئے تھے۔ شاویز نے سامنے کھڑی دو لڑکیوں کو دیکھا تھا، لیکن اس کی ساری توجہ نقاب والی لڑکی نے اپنی جانب مبذول کروا لی تھی۔ تمیز نہیں تمہیں؟ دروازہ نوک کر کے آتے ہیں۔ انجلی نے اپنے اس خوبصورت لمحے کے خراب ہونے پر دانت پیستے ہوئے رہ گئی تھی، گویا ہوئی۔ سوری میم، آپ کے میک اوور کے لیے بلایا گیا تھا ہمیں۔ اور سیما کے چہرے پر انجلینا کی وجہ سے ناگواری چھائی تھی اور پھر بھی مؤدب انداز میں جواب دیا گیا تھا، جلدی شروع کریں، وقت نہیں ہے زیادہ ہمارے پاس۔ شاویز کی سرد آواز سنتے ہی ان دونوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ سر حمائزہ فوراً اپنا بیگ لیتے ہوئے انجلینا کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ سیما نے اسے غصے سے دیکھا تھا اور پھر یہ سارے راستے اسے یہی بات بولتے آئی تھی کہ اس نے شاویز کو ہینڈل کرنا ہے اور سیما نے اسے نظروں سے شاویز کی جانب دیکھا تھا اور جانے کا اشارہ کیا۔ حمائزہ نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ وہ آئینے سے ان دونوں کی نظروں سے ہوتی ہوئی گفتگو کو دیکھ رہا تھا اور سمجھ بھی رہا تھا۔ آپ انجلینا کا کریں اور تم ادھر آؤ، میرے بالوں کو سیٹ کرو۔ وہ اس کے اور یہ ٹیٹو کو بھی سیٹ کرنا ہے، چبھاؤ۔ سیما اس سے قبل اس کی جانب بڑھتی کہ جب وہ بے تاثر لہجے میں حمائزہ کو دیکھتے ہوئے بولا، اور آپ یہ اپنے بیگ سے سامان نکالتی۔ حمائزہ کا ہاتھ باقاعدہ کانپا اور اس نے بے ساختہ شاویز کی جانب دیکھا جس کی نظریں اس پر ہی جمی ہوئی تھی اور گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم سی ہوئی تھی۔ سیما تیزی سے انجلینا کی جانب بڑھی تھی اور پھر جبکہ حمائزہ مجبوراً اپنے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے شاویز کی جانب بڑھی تھی، دل جیسے اس وقت دھڑکنا ہی بھول گیا تھا اور اس کی بری آنکھوں کا محور اپنی ذات کو کیے ہوئے محسوس کرتے ہوئے اس کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ پہلے یہ ٹیٹو چھپاؤ اور اس کے ہاتھ کو اپنے بالوں کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھ کر شاویز سنجیدگی سے کہتا ہوا اپنی ٹی شرٹ اٹھاتے ہوئے اپنے دل کے مقام پر موجود ٹیٹو کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا، اور حمائزہ نے نظریں اس کے مضبوط توانا سینے سے چراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور کمتے ہاتھوں سے بیس اس کے سینے پر کے مقام پر موجود ٹیٹو پر لگانے لگی تھی اور اس کے ہاتھ کی کپاہٹ وہ صاف محسوس کرتا تھا۔ شاویز ٹک ٹک اس کی ہلکی سبز کانچ سی آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا اور جس پر وہ پردہ دی پلکیں کبھی اٹھتی کبھی جھکتی اور ایک رقص پیش کر رہی تھی، جبکہ اپنی انتہائی قریب اس شخص کو محسوس کرتے ہوئے حمائزہ کا گلا بار بار خشک ہو رہا تھا۔ وہ تھوک نگلتے اپنے خشک پڑتے ہوئے گلے کو ترکا رہی تھی۔
اپنے کان میں مگن اسی کی نظر شاہباز پر کی گردن پر موجود سرخ لپسٹک کے نشان پر گئی تھی پڑی تھی۔ دل میں ایک تیز چبھن سی محسوس ہوئی تھی۔ اس چبھن کی شدت اتنی تیز تھی کہ اس کی آنکھوں کے کنارے پر نمکین پانی مزین سے ہو گئے تھے۔ کیا آپ کام کرتے ہوئے یوں ہی کانپتی ہیں؟ جلدی کریں، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ اتنا اسے اسٹل اپنی گردن کی جانب دیکھتے ہوئے پا کر وہ اپنی گردن سے لپسٹک کا نشان ہاتھ سے مٹاتے ہوئے طنزیہ لب و لہجے میں بولا تھا۔ ہمائزہ نے بے ساختہ اس کی جانب دیکھا اور بھوری آنکھیں کھڑی، مغرور ناک، نابی لب جو کہ سگریٹ نوشی کرتے کرتے کے سبب کنارے سیاہ ہو چکے تھے، اور بھوری داڑھی، ہلکی ہلکی مونچھیں، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ بھوری آنکھیں سبز کانچ سی آنکھوں سے ٹکرائی تھیں، اور پھر ایک دم سے دل کی لے بدل گئی۔ تصاویر اس قدر زور آور تھی تصادم کہ دونوں اپنے دل کی دھڑکنیں اپنے کانوں میں بجتی ہوئی محسوس کی تھیں۔ بال بناؤ۔ اپنے آپ کو اس کی ہلکی سبز کانچ کی آنکھوں کے حصار سے نکالتے ہوئے وہ سرد لہجے میں گویا ہوا تھا۔ وہ یہ کانچ سی آنکھیں اس کے نہ جانے کتنے زخم تازہ کر گئی تھی۔ ہمائزہ نہ چاہتے ہوئے بھی کانپتے ہاتھوں سے ہوش میں آتے ہوئے تیزی سے ہاتھ چلاتے اس کے بال بنانے لگی۔ اپنی بے اختیاری پر جی بھر کر تیش آیا تھا، اور اگلے ہی کچھ وقت کے بعد اپنا کام کر کے اس سے دور ہوئی۔ پرفیکٹ۔ شاہباز آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے اپنے بالوں پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالتا ہوا بولا تھا، چلیں ڈارلنگ۔ انجلی نے اپنا بالوں کو جھٹکتے ہوئے ایک ادا سے بولی تھی، اور اس کے عقب میں کھڑی سیما نے منہ بناتے ہوئے اس کی نقل اتاری۔ وہ جو اپنا دھیان اور نظریں شاہباز اور انجلی سے ہٹاتے سیما کی جانب متوجہ تھی، اور اس کی اس حرکت پر مسکرا اٹھی، اور اس کی مسکراہٹ کا ساتھ اس کی آنکھوں نے بھی دیا تھا۔ شاہباز نے بغور اس کی آنکھوں میں ابھرتی ہوئی مسکان کے تاثرات کو دیکھا تھا۔ شاہباز کو اس کی سبز آنکھیں بہت ہی اٹریکٹ کی تھی۔ اگلے ہی پل وہ انجلینا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے آگے بڑھا۔ ہمائزہ نے نم نگاہوں سے اس کے ہاتھ میں مقید انجلینا کا ہاتھ دیکھا۔ زہریلی لگ رہی ہے، مجھے یہ عورت بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ شاہ کے ساتھ پتہ نہیں شاہ کو کیا نظر آتا ہے اس کے اندر۔ سیما جھلے بھونے انداز میں انجلینا کی پشت کو تکتے ہوئے بڑبڑائی، ہمیں کیا لینا دینا ان سے، سامان سمیٹو، ہمیں شاید بیک سٹیج پر جانا ہے اب۔ ہمائزہ نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے سامان بیگ میں ڈالنا شروع کیا۔ آپ دونوں کو بیک سٹیج پر جانا ہے جب تک کہ کنسرٹ ختم نہیں ہوتا، آپ دونوں وہیں رہیں گی ٹچ اپ دینے کے لیے۔ شمشیر نے اندر آتے ہوئے بے تاثر لہجے میں گردن اکڑائے ان دونوں سے کہا تھا، پتہ نہیں وہیں جا رہے ہیں ہمیں۔ سیما کو نہ جانے کیوں اس شخص سے ہار سی محسوس ہو رہی تھی، شاید اس کے روبوٹک انداز کی وجہ سے۔ پھاڑ کھانے والے انداز میں کہتی ہوئی وہ اپنا بیگ کندھے پہ ڈالتے ہوئے ہمائزہ کا ہاتھ تھامتے باہر نکلی تھی، اور شمشیر نے حیرت سے اس کی پشت کو تکا تھا۔ آبیل، مجھے مارنے والا معاملہ ہو گیا تھا یہ۔ کندھا اچکائے وہ بھی ان کے ساتھ بیگ سے سٹیج کی جانب بڑھا تھا۔ سٹیج پر انجلینا کو اس کے قریب دیکھتے ہی وہ بار بار اپنی آنکھوں کے کنارے کو صاف کر رہی تھی، اور اس کی یہ حرکت نہ سیما سے مفی رہ سکی اور نہ ہی وہاں موجود اس شخص سے جو ہزاروں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہمائزہ؟ سیما نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، بس آنکھ میں شاید مٹی چلی گئی ہو۔ ہمائزہ کیسے بتاتی کہ اس شخص کے قریب انجلینا کو دیکھتے ہوئے اس کے دل میں جلن کی تیز لہر تھی جو ابھر رہی تھی، اور وہ بامشکل ہی یہ سب دیکھتے اپنے آنسوں پر ضبط کر رہی تھی۔ اچھا چلو ٹچ آپ نے دینا ہے انہیں، سیما نے ان دونوں کو تیزی سے بیک سٹیج کی جانب آتے دیکھ کر کہا تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی پھولی سانسوں کے ہمراہ اپنے بکھرے بالوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اسپاٹ بوائے کے ساتھ ہاتھ سے پانی کی بوتل تھام گیا تھا۔ ہمائزہ کا قد اس سے چھوٹا تھا، بامشکل اس کے کندھے تک آتی تھی، اور اسی لیے اسے ایڑیوں کے بال کھڑے ہو کر کام کرتے دیکھ کر اس کے بال سیٹ کرنے پڑے تھے، جبکہ جس میں اسے مشکل درپیش آ رہی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے پیچھے کو گرتی شاہباز اس کی پشت تھامتے ہوئے اسے سنبھالتے اپنے سر اس کے آگے جھکا گیا تھا، اور ہمائزہ اس کی جسارت پہ ساکت ہوئی آنکھیں حیرت اور بے یقینی کے سبب آخری حد تک پھیل گئی تھی۔ انجلینا نے تیز سے اس کی جانب دیکھا۔ جلدی کرو، سیٹ وقت نہیں ہے۔ اس کی ساکت محسوس کرتے ہوئے شاہباز اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے ہوش کی دنیا میں لاپٹا گیا تھا۔ ہمائزہ ہوش میں آتے ہی اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ پر قابو پانے کی صحیح کرتے اس کے بال سیٹ کیے۔ ان لمحات میں وہ اپنی سانسوں
सांसें रोके हुए थी। ब्रेक के ख़त्म होते ही उसका सुलगता हुआ लम्स उसकी पुश्त से हटा। हुमायजा ने गहरे सांस भरते हुए अपनी रुकी हुई सांसें बहाल की थी। शावेज़ उस पर एक गहरी नज़र डालते हुए वापस स्टेज की जाने बढ़ गया था। अंजलि ने जो ये सब देखते हुए हसद का शिकार हुई थी, जाते जाते हुमायजा के कंधे पर अपने कंधे से वार करते हुए उसे ज़मीन बोस कर गई थी और सीमा ज़ेरे लब उसे मुख्तलिफ अलकबात से नवाजते हुए ज़मीन बोस हुई। हुमायजा को उठाया और बैक स्टेज पर मौजूद स्पॉटलाइट को स्टैंड का कोना उसके बाजू पर लगते उसे ज़ख्मी कर गया था। कब से रोके आंसू उसके बंद तोड़ते हुए बह निकले थे। जंगली औरत है वो, उससे बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि शावेज़ ने तुम्हें सहारा दिया हो। आओ मैं तुम्हारे बैंडेज कर दूं। सीमा अंजलिन को कोसते हुए उसे लिए वहाँ खड़ी रखी कुर्सी पर बैठते हुए उसके आस्तीन बाजू से ऊपर कर गई थी और वहाँ से निकलते हुए खून को देखते हुए सीमा ने दांत पीसते हुए अंजलिने को देखा, कोसा था और स्टेज पर मौजूद शावेज़ ने यह सारा मंजर बखूबी देखा था। कंसर्ट ख़त्म होते ही हो गया था जब वह दोनों अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी जो उन्हें वापस लोन लेकर जाने वाली थी। जब शमशेर उनके पास आया, आप खुसार ने अपनी वेंटी में बुलाया है, उन्हें कुछ काम है आपसे। शमशेर हुमायजा से मुखातिब हुआ था जिसने उनकी बात सुनते ही परेशानी से सीमा की जानिब देखा जिसके माथे पर बल पड़े थे। क्यों बुलाया है? ये सब काम तो कर दिया हो गया है, अब वापस जाना है। आप गाड़ी ले आए, हमें जल्दी जाना है, हम खुद चले जाएंगे। सीमा तिनक कर बोली थी। शमशेर ने अपने लब सख्ती से पीछे, सर को ज़रूरी काम है मैडम, और यकीन रखें सर को लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है और उन्हें कोई ज़रूरी काम है जिसकी वजह से उन्होंने बुलाया है, तभी उन्हें बुलाया है। आप चलें प्लीज़। सीमा को सर्द लहजे में जवाब देते हुए वो हुमायजा को मुखातिब हुआ था और लड़कियों में दिलचस्पी है। सीमा की ज़ुबान बेलगाम हुई थी और शमशेर ने घूरा उसे देखा। देखिए प्लीज़ चलें, आप अपना वक्त भी बर्बाद कर रही हैं और मेरा वक्त भी। अगर देर हुई तो आप दोनों की नौकरी का कोई भरोसा नहीं। शमशेर ने उन्हें संगीनी का एहसास करवाया था और फ़ौरन से पहले उन्हें ये भी बताया था कि आपका बुलावा आया है। हुमायजा का दिल सरपत दौड़ने लगा था। वो यहाँ आई ही क्यों आखिर? मरियल कदम लिए वो शमशेर की हमरा आगे बढ़ी थी। तकरीबन 10 मिनट होने को आए थे। वो सामने सोफे पर बैठा उसे देख रहा था। न जाने ना उसने कुछ कहा था, ना हुमायजा के अंदर हिम्मत थी उसे पूछ लेती कि आखिर क्यों बुलाया है। उस शख्स की सुर्ख बुरी आंखों का महवर उसकी ज़ात थी। नाम क्या है तुम्हारा? खामोश वेंटी में उसकी गंभीर आवाज़ गूंजी थी। मामा मेरा नाम। हुमायजा ने झुकाया सर उठाए उसकी जानिब देखा जो अब नदार था। शावेज़ उसकी खामोशी के जवाब में अपनी जगह से उठते हुए उस तक आया। गूंगी हो, बोल नहीं सकती। उसके नकाब से झांकती हुई सब्ज कांच सी आंखों में देखते हुए लफ्ज़ चबाते हुए अदा किए थे और उसने उस बात का जवाब न दार्द। वो महज नम आंखों से उसकी जानिब देख रही थी। या फिर डरती हो कि मैं तुम्हारी आवाज़ सुनते ही तुम्हें पहचानूंगा? हुमायजा हारून। उसका नकाब एक झटके से उतारते उसके चेहरे को देखते ही वो नफरत से बोला था। हुमायजा ने अपनी आंखें सख्ती से मीचते हुए अपने लाभ बाहम सख्ती से जोड़े थे। हुमायजा की हथेलियां अर्क आलूद हुई थी और बेसाख्ता एक ही कदम पीछे लिया था। भला मैं उस इंसान को कैसे पहचानूंगा जिसने मुझे उस मुकाम पर ला खड़ा किया जिसकी वजह से मैं यहाँ इतनी बुलंदी पर पहुँचा हूँ। एक कदम की बनाएगी उसकी दूरी को ख़त्म करते हुए वो उसके बेहद नज़दीक आते उसके बाजू अपने हाथ में थामे हुए उसे सुर्ख और सफ़ेद हसीन चेहरे को गज़ब नाकी से देखते हुए गोया हुआ। हुमायजा ने आंखें खोलते उसकी जानिब देखा था जिसके चेहरे पर करख्ती छाई हुई थी। वो सुर्ख निगाहों से उसे घूर रहा था जैसे सालम निगल जाएगा। छोड़े मुझे। अपने बाजू उसकी सख्त ग्रिप से आज़ाद करने की तगोदो में वो ये सब भूल ही गई थी कि भराई हुई आवाज़ में बोली, ये आंसू क्यों रो रही हो तुम? ओह हाँ, मुझे अपने से ऊंचे मुकाम पर देखना तकलीफ दे होगा ना तुम्हारे लिए। खैर तुम बताओ, हारून इलियास की बेटी, मेकअप आर्टिस्ट, चमचा हजम करना मुश्किल है। उसके खूबसूरत चेहरे पर गिरते हुए आंसू देखते हुए वो उसके कदरे अफसोस भरे लहजे में कहते हुए उसके दिल को जख्मी कर गया था। मुझे तुम्हारी कामयाबी से कोई गर्ज नहीं है, छोड़ो मुझे।
اس کے آنسو دغا دیتے ہوئے پلکوں کی باڑ توڑتے ہوئے رخسار بہہ نکلے تھے اور روتے ہوئے اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی سعی کرتے ہوئے وہ ایک دم روتے ہوئے بولی تھی، نہیں ہے میں شاویز نام ہے میرا، شاویز شیز صرف ان کے لیے جن سے میں محبت کرتا ہوں یا جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے۔ اس کی تھوڑی کے یکدم اس کے ہاتھ کے آہنی شکنجے میں جکڑے ہوئے اس کے جبڑے کو وہ دھاڑا تھا اور اس کی دھاڑ پر وہ لرز اٹھی تھی۔ تمہیں ہے کیا اب مجھ سے محبت؟ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی سخت گرفت کے سبب اٹھتے درد کو وہ برداشت کرتے ہوئے متبصر سی ہوئی تھی۔ نہیں ہے محبت تم جیسی سخت دل لڑکی سے، جس کے لیے محبت جیسا جذبہ زیادہ دولت اہمیت رکھتی ہے، جس نے میری محبت کو میرے منہ پر دے ماری اور جس نے بھرے مجمع میں مجھے رسوا کیا، میری سچی محبت کو ذلیل کیا۔ کیا نفرت ہے مجھے تم سے اور شدید نفرت۔ اس کی تھوڑی آزاد کرتے ہوئے وہ اس سے دور ہوتے ہوئے آئینے کے سامنے رکھے تمام سامان کو زمین بوس پھینکتے ہوئے چیخا تھا۔ حمائزہ نے ہچکیاں بھرتے ہوئے اسے دیکھا۔ جب محبت نہیں تو پھر یہاں واپس بلایا کیوں مجھے؟ اس کی بازو پر گرفت زور سے ہونے کے باعث اس کے زخم سے خون بہہ نکلا تھا۔ باہری زخم سے اٹھتا درد اتنا نہ تھا کہ پہلو میں موجود زخمی دل کا درد اسے سسکنے پر مجبور کر رہا تھا، دیکھنے کے لیے، اسی غرور کو دیکھنے کے لیے جو تمہاری ذات میں تھا، وہی مغروریت دیکھنے کے لیے تمہیں میں نے بلایا ہے۔ حمائزہ ہارون جو تمہاری ان سبز آنکھوں میں جھلکتی تھی، وہی حقارت دیکھنے کے لیے جو تمہاری آنکھوں میں میرے لیے اس روز تھی۔ سگریٹ نکالتے ہی اس نے اسے اپنی جانب متوجہ کروایا اور اس کا شعلہ دکھاتے ہوئے اپنے لبوں سے لگائے کش لگاتا ہوا تمسخر سے بولا، دیکھ لیا مل کی راحت تمہیں، مل گیا سکون مجھے اب اس طرح دیکھ کر۔ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے وہ چیخی تھی بہت۔ اس کی سراپے کو دیکھتے ہوئے وہ طنزیہ مسکان کے ساتھ بولا تھا، اور پھر میں خوش نصیب ہوں دی سپر سٹار شاویز کو مجھے یوں اس حال میں پستی میں دیکھتے ہوئے سکون ملا۔ تلخی سے مسکراتے ہوئے اس نے اپنا دوپٹہ کندھے سے سر پر پہنا اور شاویز کا سگریٹ پیتا ہاتھ تھاما تھا۔ غلط فہمی ہے، نکل آؤ شاویز شاہ کے لیے اب تمہارا وجود سکون کا باعث نہیں ہے، محض ایک اذیت ناک ماضی ہے جس سے مجھے سخت نفرت ہے۔ میرا سکون اب انجلینے کی ذات میں ہے۔ جانتی تو ہوگی نا میری گرل فرینڈ۔ قدم بہ قدم چلتے اس کے نزدیک آتے، اس کے چہرے پر دھواں پھینکتے ہوئے وہ چھوڑتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ حمائزہ کی آنکھوں میں گہری تکلیف کے تاثر ابھرے تھے اور اس کی آنکھوں میں چھلکتی تکلیف دیکھتے اس کے دل میں سکون اترنے لگا تھا۔ اترنے کے بجائے ایک چبھن سی اٹھی تھی۔ مبارک ہو آپ کو شاویز شاہ، مسکراتے ہوئے کہتی وہ وہاں سے جانے کے لیے پلٹی تھی جب اس کی کلائی شاویز کے مضبوط ہاتھ میں قید ہوئی۔ آئندہ یوں مجھ سے چھپنے کی کوشش مت کرنا، تمہارا وجود میرے لیے زرد پتوں کی مانند ہے، اہم نہیں، تم جو مرضی کرو مجھے فرق نہیں پڑتا، میرے سامنے آؤ یا نہ آؤ، میرے لیے تم ایک معمولی انسان ہو جس کو دیکھتے ہی میں اپنے نہ الفاظ ضائع کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی اپنے جذبات۔ اپنی بات کہتے ہوئے وہ اس کی کلائی کو اپنی گرفت سے آزاد کر گیا تھا۔ حمائزہ نے سسکی بھرتے ہوئے قدم آگے بڑھائے تھے اور اس کے جاتے ہی وہ صوفے پر بیٹھے سگریٹ کی کش لگانے لگا تھا۔ کیا ہوا حمائزہ، تم رو کیوں رہی ہو؟ اور کیا کہا اس نے کچھ کہا تم سے؟ جواب دو۔ سیما اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولی۔ حمائزہ روتے ہوئے تیز قدموں کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی اور سیما کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ سیما پلیز یہاں سے چلو پلیز، وہ اس سے کہتے ہوئے رکتے ہوئے ہاتھ کے ساتھ تھامتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں چلتے ہیں۔ سیما نے شمشیر کی گاڑی کو اشارہ کرتے ہوئے نظر انداز کرتے ہوئے ایک ٹیکسی رکوائی اور اس میں بیٹھتے ہوئے وہ وہاں سے چل دی۔ وہ حمائزہ کے سسکتے وجود کو خود میں پیچ گئی تھی۔ ماضی کے دریچے کھلنے شروع ہو گئے تھے اور حمائزہ ماضی شیز نچلے طبقے سے تعلق رکھتا تھا اور مڈل کلاس کا لڑکا، کراچی کے ایک کیفے میں ویٹر کی جاب کرتا تھا، جبکہ
جبکہ حمائزہ کا تعلق امیر گھرانے سے تھا اور حمائزہ کا روز کا معمول تھا کہ وہ کیفے میں آتے کافی پیتے کچھ وقت وہیں گزارتی تھی۔ جہاں حمائزہ کا یہ معمول تھا وہیں شیز کا بھی معمول سا بن گیا تھا کہ اسے دیکھتے ہی رہنا۔ وہ غریب لڑکا اپنی حیثیت بھولے اس امیر زادی سے دل لگا بیٹھا تھا، اور یہ بھی روز کا معمول تھا کہ جب وہ کیفے کی جانب جا رہا تھا کہ اسے سڑک کے کنارے پر دو بائک سوار ایک لڑکی سے چھینا جھپٹی کرتے ہوئے دکھے۔ شیز فوراً اس کی جانب بڑھا اور قریب آنے پر پتہ چلا کہ وہ حمائزہ تھی جسے ڈاکو سامان چھین رہے تھے۔ دور ہٹو اس سے، ڈاکو اس سے پہلے ہی حمائزہ کو گلے میں موجود وہ چھین چپٹا۔ پیچھے سے آتے ہوئے شیز نے پتھر اٹھاتے اس کے سر پر مارتے چیختے ہوئے کہا۔ حمائزہ نے روتے ہوئے شیز کی جانب دیکھا جو اس کے آگے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ڈاکو نے تیش میں آتے ہی اپنے ہاتھ میں تھامی گن کا پچھلا حصہ شیز کے سر پر دے مارا تھا، اور شیز کے چیخنے پر آس پاس کے لوگ جن کا دھیان اس جانب نہیں تھا وہ بھی متوجہ ہوئے۔ وہ ڈاکو لوگوں کو متوجہ دیکھ کر فوراً وہاں سے بھاگے تھے، جبکہ شیز کے سر سے نکلتے خون کو دیکھتے ہوئے حمائزہ کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے۔ آپ کے سر سے خون نکل رہا ہے، جلدی بیٹھیے گاڑی میں آپ کو ہسپتال لے جاؤں، میری وجہ سے آپ کو چوٹ لگی۔ I am so sorry, I am really sorry، بہت خون بہہ رہا ہے آپ کا۔ وہ شیز کی جانب اس کے سر پر بہتے ہوئے خون کو دیکھتے ہوئے پینک ہوتے ہوئے جو منہ پر آ رہا تھا بولے جا رہی تھی۔ ریلیکس رہیے، میں ٹھیک ہوں، آپ کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا۔ شیز اسے بدحواس دیکھتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ حمائزہ خاموش ہوتے ہوئے اسے دیکھنے لگی تھی جو محبت سے پر آنکھیں لیے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، اور اس کی نظروں کی لپک سے ہائپ ہوتے ہوئے اسے اپنا سر جھکا گئی۔ آپ ہسپتال چل لیں میرے ساتھ پلیز، چہرہ جھکائے وہ ڈرائی آواز میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے چلیں، ویسے میرا نام شیز ہے، پورا نام چاویز، لیکن آپ شیز کہہ سکتی ہیں۔ اپنے سر پر وہ ہاتھ رکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ میرا نام حمائزہ ہے، آپ مجھے آئزہ بول سکتے ہیں۔ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے حمائزہ نے جواباً اسے مسکراتے ہوئے کہا۔ یوں ان دونوں کی ایک بہت ہی اچھی پہچان ہو گئی تھی، اور جانتے تو وہ پہلے سے تھے ایک دوسرے کو، جہاں اسے کام میں مشغول بار بار دیکھتا رہتا تھا۔ وہ بے نیازی کا چولا پہنے وہ اس کی نظروں کی تپش کو محسوس کرتی تھی، اور نہ جانے کیوں دھیرے دھیرے اسے ان کی نظروں کے حصار میں اپنا وجود اچھا لگنے لگا تھا، اور اسی وجہ سے اس ملاقات کے بعد ان کے درمیان بات چیت پروان چڑھنے لگی تھی، اور دونوں ایک دوسرے کے قریب ہونے لگے تھے۔ دھیرے دھیرے یہ دوستی میں بدلی، اور حمائزہ روز کیفے کا چکر لگاتی اور وہ روز اس کا انتظار کرتا، اور شیز کے دل میں موجود احساسات پروان چڑھنے لگے تو دوسری جانب وہ بھی اس کے سادے سے لڑکے کے ساتھ لیے جس کا دل انتہائی خوبصورت تھا احساس رکھنے لگی تھی۔ وہ شیز کے بارے میں سب جان گئی تھی کہ وہ ایک غریب طبقے کا مالک ہے اور اپنے والد کے ساتھ کچی آبادی میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ وہیں وہ بھی حمائزہ کے بارے میں جان گیا تھا کہ حمائزہ کے والد کا ایکسپورٹ اور امپورٹ کا کاروبار تھا، اور ان سے حیثیت میں وہ بہت اونچے تھے، لیکن اس کی محبت پیسے اور دولت کی محتاج نہیں تھی۔ دونوں نے اپنے احساسات بیان نہیں کیے تھے، لیکن پھر بھی جانتے تھے کہ بس کیفے میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کے اپنے دل کی بات کرنا یہی ان کا معمول سا تھا۔ وہ آج شیز سے ملاقات کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے گھر آئی تو کل ویلنٹائن تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کل اسے پرپوز کرے گا۔ حمائزہ بھی ارادہ کر بیٹھی تھی کہ کل اس کے سامنے اپنے احساسات رکھ دے گی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ہارون صاحب جو کافی دنوں سے اس کے بدلے انداز دیکھتے پریشان تھے، آج اسے شیز کے ساتھ بیٹھ چکے تھے، اور جبکہ اس کے دونوں بھائی بھی لاؤنج میں غصے سے بیٹھے تنبیلائے ہوئے تھے۔ بابا، حمائزہ نے اندر آتے ہوئے مسکراتے ہوئے ان کی جانب دیکھا تھا۔ کیا جب انہوں نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے گال پر تھپڑ رسید کیا تھا، اور اسی لیے تمہیں پالا، کتنا بڑا کیا، اتنا لاڈ دیا کہ تم یوں کسی غریب انسان کے ساتھ مل کر منہ کالا کرو۔ ہارون صاحب اس کی جھکے سر کی دیکھتے ہوئے گرجے تھے۔ بابا، حمائزہ نے بے یقینی سے انہیں دیکھا تھا۔ بابا، میں تو کہتا ہوں کہ اس کا نکاح ہی کر دیتے ہیں عمر کے ساتھ، کم سے کم کھاتے پیتے گھر سے تو ہے نا، تعلق رکھتا ہے۔ اپنے بھائی کی بات سنتے ہی وہ
دفعے میں سر ہلا دیا تھا۔ بابا آپ نے تو کہا تھا کہ میں اپنا ہم سفر چننے کا حق رکھتی ہوں، میں شیز کو پسند کرتی ہوں۔ بابا وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، میں عمر سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ بابا شیز اچھا ہے، میں خوش رہوں گی اس کے ساتھ۔ وہ برائی ہوئی آواز میں ان سے بولی جنہوں نے جبرن سختی سے نیچے اور اس کی جانب دیکھا۔ پسند کرنے کی اجازت تمہیں کس نے دی تھی؟ لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ کسی ایسے انسان کو پسند کرو جس کی کلاس ہم سے بالکل بھی میل نہیں کھاتی، اور تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ تمہاری شادی میں اس 2% کے انسان کے ساتھ کروں گا؟ ہارون الیاس کی بیٹی ایک بیٹے سے شادی کرے گی، سارا خاندان مجھ پر تھوکے گا۔ ہارون صاحب کرخت لہجے میں بولے تھے، اور خاندان والوں کی فکر آپ کو؟ بابا میری پسند کی کوئی اہمیت نہیں، وہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے، کل مجھ سے اظہار کرنے والا ہے، اور اب محبت تو دولت سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہے نا بابا؟ روتے ہوئے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تھی، اور تو محبت سے گھر نہیں چلتا بیٹا، پیسوں سے چلتا ہے گھر۔ وہ لڑکا تمہیں 2 وقت کی روٹی کھانا نہیں دے سکتا۔ ہارون صاحب اس کا ہاتھ جھٹکے سے سختی سے گویا ہوئے، میں صرف اس سے شادی کروں گی بابا، مر جاؤں گی ورنہ نہیں۔ اپنے باپ کو اپنی بات کے پیچھے سے نہ ہٹنے دے کر وہ ضدی لہجے میں بولی تھی، اگر تم نے ایسا کوئی قدم اٹھایا تو دیکھ لینا، اس لڑکے کو اس دنیا میں بھیجنے میں ایک پل نہیں لگاؤں گا، اور میں جاؤں گی۔ کل تم اپنے اور اس کے درمیان ختم کر کے آؤ گی سب کچھ، راہ میں وہی موجود ہوگا تمہارا۔ ایک غلط قدم اس لڑکے کی موت کے منہ میں لے کر جائے گا حمائزہ، اور تم جانتی ہو کہ میں اپنی کہی ہوئی بات کا پیچھے نہیں ہٹتا۔ بابا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے سامنے میرے منع کرنے پر ٹوٹ جائے گا، مر جائے گا۔ حمائزہ کی آنکھوں میں محبت سے لبریز آنکھیں یاد آئی تھی، مجھ سے سکتے ہوئے گویا ہوئی تھی، اور میں نے کہنا تھا کہہ دیا، حمائزہ تمہیں سب ختم کرنا ہوگا، پھر نہ کہنا بتایا نہیں۔ ہارون صاحب کہتے ہوئے وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے، جبکہ اس کے بھائی بھابھی بھی نحوست سے اسے دیکھتے ہوئے رہ گئے تھے، اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے تھے، اور وہ اسے سکتے ہوئے وہی زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے بابا اس کے ساتھ اتنا بڑا گھنونا کھیل کھیلیں گے۔ لال رنگ کی فراق زیبتن کیے وہ اس کے سامنے موجود تھی، اور شیز رات ہی سے اسے شام کے وقت کیفے آنے کا میسج کیا تھا۔ بے تاثر چہرہ لیا، خالی آنکھیں لیے وہ اسے وہیں دیکھ رہی تھی جو ایک گھٹنے کے بعد زمین پر بیٹھا۔ شیز نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے اپنی عقب میں موجود سامنے کو ہاتھ کو سامنے کرتے ہوئے اس کے آگے پھول بڑھایا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں آئزہ، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں جانتا ہوں کہ تم بھی مجھ سے بہت محبت کرتی ہو، اور تمہارا میرا اسٹیٹس نہیں ملتا، پر یقین کرو میں تمہیں ہر وہ خوشی دینے کی بھرپور کوشش کروں گا جس کی تم حقدار ہو۔ میں نے نوکری ڈھونڈ لی ہے، اور ایک اچھی کمپنی میں، جو ہمارے بہترین مستقبل کے لیے کافی ہے۔ جواب دو، تم میری زندگی میں آتے ہی میری محبت کو مکمل کرو گی نا؟ ہاتھ میں تھامے گلاب کو اس کے لیے بڑھاتے ہوئے محبت سے بولا تھا۔ آس پاس سے یس یس کی آوازیں گونج رہی تھی، اور اس کا دل اسے صدائیں دے رہا تھا کہ وہ ہاں بولے، کہہ دے کہ میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں۔ لیکن یہ دل کی صداؤں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے اسے وہیں کیفے میں موجود اپنے بھائی کی جانب دیکھتے ہوئے جو سرخ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، اپنے باپ کے بولے گئے لفظوں کے میں سماعتوں میں گونجنے لگے تھے، اور اگلی پل وہ زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کر گئی تھی۔ پورے کیفے میں خاموشی چھا گئی تھی، اور سب دم سادے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اوقات ہے تمہاری مجھ سے شادی کرنے کی، 2 وقت کا کھانا تو تم مجھے میسر نہیں کر پاؤ گے، اور چلے ہو شادی کرنے کے لیے۔ صرف تم سے ہنس کر بات کیا کر لی، تم تو شادی کی بات کرنے لگے ہو، اور خواب سے جانے لگے ہو۔ تم سے ہنس کر بات کی، وہ احسان اتارا تھا تمہارا، شرمندہ تھی کہ میں تمہیں میری وجہ سے چوٹ آئی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو۔ جو اس کے تھپڑ کے سبب کا پتھر کا سبب بنا تھا، بے یقینی اس کی جانب تھی، اور جو اپنے لفظوں پر اس کی محبت کی دھجیاں اڑا گئی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، شیز کی آنکھیں نمکین پانی سے بھری تھی، بمشکل لفظ ادا کر رہے تھے۔
ادا ہوئے تھے، اور یہ تو وہ ہمائزہ ہی تھی نہیں، اور اس کی آنکھوں میں تو ایک غرور تھا، اور شیز کے لیے محبت تو دور سے دور، اس میں نرمی تک نہ تھی۔ اسے دیکھتے ہی تو محض حقارت ہی حقارت تھی۔ ہوش میں آؤ، جھوٹ نہیں بولو، تم مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی، اور یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ تم لوگوں کا یہی کام ہے، امیر لڑکیوں کو پھنساؤ اور پھر اس کی دولت پر، زندگی پر راج کرو۔ وہ اس کی غیرت پر وار کر رہی تھی، اور پھر محبت کرنی ہے تو حیثیت دیکھتے کرتے تمہارا اور میرا کوئی جوڑ نہیں، اور آئندہ اپنی شکل مت دکھانا بلڈی پیپل۔ حقارت آمیز لہجے میں کہتے ہوئے وہ اسے دھتکارتی تھی، اور زمین پر گرے سرخ گلاب کی پتوں گلابوں کو وہ پیروں میں رونتے ہوئے باہر نکلتی چلی گئی، بالکل اسی طرح اس نے شیز کی محبت کو اپنے پیروں تلے کچلا تھا، اور اسے شیز کو کیفے میں موجود ہر شخص کی نظروں نے اپنے لیے حقارت ناچتی ہوئی محسوس کی تھی، گویا وہ اس پر ہنس رہی ہوں۔ آنکھیں دھند چھانے لگی تھی۔ جب عارض پر کچھ گیلا محسوس ہوا تو پتہ چلا کہ یہ دھند نہیں، یہ آنسو تھے۔ ہارے ہوئے جواری کی مانند وہ وہاں سے اڑتا ہوا نکلتا چلا گیا۔ ہمائزہ اپنے گھر والوں کے ہمراہ اسلام آباد شفٹ ہو گئی تھی، اور شیز سے دوری اس نے جیسے ہی جسم سے جان نکال لی تھی، اور اس نے صاف صاف منع کر دیا تھا کہ وہ کسی سے شادی نہیں کرے گی۔ اگر اس کے ساتھ کسی نے زبردستی کی تو وہ اپنی جان لے لے گی۔ اسلام آباد میں موجود ہارون صاحب کے کاروبار میں وسیع نقصان ہونے کے سبب ان لوگوں کی ساری امیری، ساری دولت میں پانی پھر گیا تھا، اور پھر کاروبار میں نقصان کا صدمہ برداشت نہیں کر پائے تھے، اور دل کے دورے کے سبب وفات پا گئے تھے۔ ہمائزہ غموں سے نڈھال اپنے بھائی بہنوں کے آسرے پر آ بیٹھی۔ بمشکل اسلام آباد سے وہ کراچی واپس شفٹ ہوئے تھے، جہاں انہوں نے اپنے پاس موجودہ رقم سے ایک چھوٹا سا گھر لیا تھا۔ بھائی بھابھی نے کچھ عرصے کے بعد اسے یہ صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ نوکری کی تلاش کر رہی تھی، اور اس کا مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ ہمائزہ نے بیوٹیشین اور اسٹائلش کا کورس کیا ہوا تھا، اور وہ اس پیشے میں جاب ڈھونڈ رہی تھی، اور دوسری جاب آئزہ ہمائزہ سے ہوتی ہوئی ذلت کے بعد شیز کے سامنے آئی تھی، اور پھر دولت حاصل کرنے کا جنون چڑھ دوڑا تھا، اور وہ سنگنگ کرنا چاہتا تھا۔ کبھی کبھار وہ اپنی ویڈیوز نیٹ پر پوسٹ کرتا تھا، اور اللہ کی کرنی تھی کہ اس کی ویڈیوز وائرل ہو گئی تھی، اور اس کی آواز کو سراہا جانے لگا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا نام مشہوریت کی بلندی پر جا پہنچا تھا، لوگ اس کے شیدائی ہو گئے تھے، اور پھر اس پر وہ کامیابی سے چڑھتا چلا گیا تھا۔ حال تمہیں اسے بتانا چاہیے تھا کہ سب اسے وہ تمہیں غلط سزا دے رہا ہے۔ سیما نے سب سچائی جاننے کے بعد اس سے کہا تھا، کوئی فائدہ نہیں، یقین بھی نہیں کرے گا، بولے گا کہ اس کی کامیابی سے مرغوب ہوئی ہوں۔ ہمائزہ نے اپنی آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا، پر سیما نے اسے قائل کرنا چاہا جب وہ اس کی بات کاٹ گئی تھی۔ کچھ نہیں ہو سکتا سیما، اب وہ خوش ہے، آگے بڑھ گیا ہے زندگی میں، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس دیکھو ہیڈ آنے والی ہے۔ اور ہمائزہ نے کہتے ہوئے چائے کے کپ واپس رکھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ دونوں سیلون میں موجود تھی، اور سیما نے لب پیچ لیے تھے جب اسے دیکھا کہ جب اسی پل ان کے سیلون کی ہیڈ وہاں آئی، اور سونی پروڈکشن ایک سانگ پروڈیوس کر رہی تھی جس میں شاویز کے ساتھ شعیب کو بھی کاسٹ کیا جا رہا ہے، اور ہمارے سیلون سے انہوں نے بیسٹ میک اپ آرٹسٹ کو بلایا ہے، جس میں تم دونوں کا نام بھی دیا۔ پچھلی تم دونوں کی کارکردگی سے اچھا رسپانس ملا ہے، اس کی وجہ سے تم دونوں کو اس بار بھی شوٹنگ اسپاٹ پر جانا ہوگا۔ ہیڈ نے آ کر دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ سیما تو پرجوشی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ ہمائزہ نے اپنے لب پیچھے تھے۔ وہ جتنا اس شخص سے دور رہنا چاہتی تھی، اتنا اس کی راہیں اس سے ٹکرا رہی تھی۔ پر شعیب اور شاویز تو ایک دوسرے کے رائیول ہیں، آئے دن دونوں کی لڑائیاں سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ سیما نے اچنبھے سے پوچھا تھا، یہ فلم انڈسٹری ہے، یہاں کام کو اولین ترجیح رکھا جاتا ہے، باقی بعد میں۔ آج شوٹنگ کا پہلا دن ہے، آپ دونوں کو وہاں جانا ہوگا، اور اپنا سامان پیک کر لیں۔ ہیڈ نے کندھے اچکاتے ہوئے ان دونوں کو سامان پیک کرنے کا کہا تھا، اور ہمائزہ کی جانب سماعتوں میں اس شخص کی باتیں گونجنے لگی تھی، اور اس نے کہہ تو دیا تھا کہ اسے ہمائزہ کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ہمائزہ کو بھی کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا۔
یہ اس کا کام تھا اور یہ اس نے کرنا تھا۔ اور اپنا سامان پیک کرتے ہوئے وہ سیما کے ہمراہ شوٹنگ کی جگہ پر اسپاٹ کے لیے نکل چکی تھی اور اسے وہاں پہنچتے ہوئے اب دونوں میں سے ایک سر شعیب کا میک اوور کریں گی اور جبکہ دوسری شاویز سر کی جلدی سے ڈیسائیڈ کر لیں۔ سر شعیب اندر موجود ہیں جبکہ شاویز سر آنے والے ہیں۔ اسپاٹ بوائے نے آ کر انہیں ان دونوں سے کہا تھا اور جنہوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھتے ہوئے نظروں کا تبادلہ کیا تھا، میں سر شعیب کا میک اوور کر لوں گی۔ یہ شاویز کا سیما کو منہ کھولتے ہوئے دیکھتے ہوئے حمائزہ تیزی سے بولی تھی اور سیما نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ آپ آ جائیے میرے ساتھ۔ اسپاٹ بوائے نے اسے کہنے پر حمائزہ نے اسبات میں سر ہلایا تھا اور ہم قدم ہوئی تھی۔ کچھ ہی دوری پر شوٹ کے لحاظ سے سفید شلوار قمیض میں ملبوس شعیب ہاتھ میں ڈرنک تھامتے ہوئے بیٹھا تھا۔ شاویز اگر وجاہت کا شکار تھا تو پھر شعیب بھی کم نہ تھا۔ السلام علیکم سر، میں آپ کی میک اپ آرٹسٹ، ہیئر اسٹائلسٹ۔ حمائزہ نے اس کے پاس آتے ہوئے پروفیشنل انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ شعیب نے اسبات میں سر ہلا دیا تھا اور اس کے لڑکی کی مسکراہٹ اور آنکھیں حسین تھیں۔ ایک پل کو تو کے لیے وہ ٹھٹک سا گیا تھا۔ حمائزہ اپنے کام میں مشغول ہوتے ہوئے اس کے بال بنانے لگی تھی جبکہ شعیب کی نظریں بھٹک کر اس کے چہرے کا احاطہ کر رہی تھیں۔ شاویز کا سخت موڈ آف تھا۔ وہ شعیب کے ساتھ کبھی بھی کام نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن بھلا وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ شمشیر کا، جنہوں نے میوزک کمپنی کو ہاں کہتے ہوئے اس کے گلے میں یہ پھندا ڈال دیا تھا۔ شمشیر اس کے لیے بھائیوں جیسا تھا اور اس کے لیے اس کی بچت ہوگی، ورنہ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس پر شاویز کا غصہ قہر بن کر ٹوٹتا۔ سیاہ ہوڈی اپنے سر سے گرائے وہ سرخ آنکھیں لیے سیٹ پر آیا تھا اور اس کے پیچھے اس کا گارڈ شمشیر موجود تھا۔ ابھی وہ اپنی وینٹی کی جانب بڑھتا کہ ایک منظر کو دیکھتے ہی اس کے قدم زمین پر نے جکڑے تھے۔ وہ سامنے سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، سر پر دوپٹہ جمائے شعیب کے پاس کھڑی اس کے بال سیٹ بنا رہی تھی اور شعیب کی نظر اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ اس سے اس قدر قریب تھی کہ وہ شعیب کا بازو اس کے بازو سے مس ہونے کے قریب ہی تھا اور اس کی سرخ آنکھوں میں ٹھہری سرخی کو دیکھتے ہی وہ ایک اضافہ ہوا تھا اور سینے میں آگ سی دہک اٹھی تھی۔ بدن جل کر خاک ہوا تھا اور پیروں تلے جلن پیروں کے تلووں سے اٹھتی ہوئی اس کے پورے بدن میں پھیلی تھی۔ میری میک اپ آرٹسٹ کون ہے؟ سرد لہجے میں ہاتھوں کی مٹھیاں پیچھے وہ شمشیر سے مخاطب ہوا تھا۔ میرے خیال سے یہ شمشیر نے ایک طرف سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی سیما کی جانب اشارہ کیا تھا۔ اسے میری وینٹی میں لاؤ، وہ ہے آج سے میری میک اپ آرٹسٹ۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے اشارہ کیا تھا۔ جلدی سرخ انگارہ ہوتے ہوئی نگاہوں سے حمائزہ کی جانب، حمائزہ کو شعیب سے مخاطب دیکھ کر وہ اس کی جانب اشارہ کرتا ہوا دبی دبی آواز میں گرایا اور تیز قدموں سے اپنی وینٹی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ شمشیر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اتنا تو یہ پتہ چل گیا تھا کہ شاویز کا اس لڑکی سے کوئی تو تعلق ہے۔ سیما کی ناگوار نگاہوں میں دیکھتے ہوئے وہ ڈائریکٹر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پر میں تو شعیب سر کی میک اپ آرٹسٹ ہوں۔ کچھ ہی پل کے بعد حمائزہ نے اسے اسپاٹ بوائے نے شاویز کی وینٹی میں جانے کا کہا تھا۔ حمائزہ اس کے کہنے پر حیرت سے گویا ہوئی تھی۔ شعیب نے لب پیچھے اور اس کی جانب دیکھا۔ میم آپ جلدی چلیں، وقت نہیں ہے، شوٹنگ سٹارٹ ہونے والی ہے۔ اور پھر اسپاٹ بوائے نے آہستگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ حمائزہ ضبط کے بندھن باندھتے ہوئے اس کے وینٹی کی جانب بڑھ گئی تھی اور وینٹی کا دروازہ کھلتے ہی اس نے قدم اندر رکھا تھا کہ اس کا ہاتھ چٹانی گرفت میں مقید ہوا اور اسے دیوار سے لگا کر حمائزہ کی چیخ بے ساختہ تھی اور اس نے خوف زدہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ بہت شوق ہے تمہیں غیر مرد کو ہاتھ لگانے کا، اسے چھونے کا اور اس کے قریب ہونے کا۔ اپنی سلگتی ہوئی سانسیں اس کے چہرے کے قریب تک چھوڑ گیا تھا اور وہ سرد لہجے میں گرایا۔ حمائزہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کس بارے میں بات کر رہا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور پھر چھوڑیں مجھے۔ اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی صحیح کرتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ شعیب نے اس کے اس قدر پاس کھڑی لڑکی تھی، ہاتھ کیوں لگا رہی تھی تم اسے؟ اس کے بالوں پر گرفت مضبوط جمائے ہوئے کرتے ہوئے دیوار سے لگائے وہ دھاڑا تھا اور اس کی سرخ آنکھیں چہرے پر پڑتی ہوئی دیکھتی ہوئی سانسیں حمائزہ کی سانسیں سینے سے الجھی تھی۔ یہ میرا کام ہے، دھیمی آواز میں اس کی خون اگلتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ بڑا واہیات کام ہے پھر؟
وہ اس کے پیچھے دیوار پر ہاتھ مارتے ہوئے گرایا تھا، ذہن سے شعیب کی پسندیدگی بھری نظریں ہٹاتے نہیں ہٹ رہی تھی اور اسے شدید تیش نے آن گھیرا تھا۔ یہی واحد کام جب میں آپ کا کر رہی تھی تب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہمائزہ دانت پیستے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر بولی، تم اب سے میرے علاوہ کسی کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی، بال بناؤ آ کر میرے حکمیہ لہجے میں کہتا ہوا وہ اس سے دور ہوا تھا۔ سوری سر، میں شعیب سر کی میک اپ آرٹسٹ ہوں اور انہی ہی سروسز دوں گی۔ اس کے دور ہونے پر اپنی الجھی سانسیں بحال کرتے ہوئے وہ اس کے بے تاثر لہجے میں کہا تھا، تم اس شعیب کے ارد گرد بھی بھٹکی گی نہیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ اسے باور کروا چکا تھا اور سرد نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا تھا، تم سے برا کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا شاویز شاہ، کوئی ہے بھی نہیں۔ اور اس کی جانب نم نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، تو اچھا تو وہ شعیب لگ رہا ہوگا نا تمہیں، ہے نا؟ سلگتے لہجے میں پوچھا تھا۔ عجیب سی آگ لگی تھی جو دہتی چلی جا رہی تھی اور اس وقت اسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنے قابو میں نہیں ہے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ سینے کی کھولن تھی جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اور ہمائزہ ہاں لگتا ہے اچھا، دو بدو جواب دیتے ہوئے وہ جانے لگی۔ جب شاویز نے اس کی کلائی جکڑے اسے اپنی جانب کھینچا تھا وہ اس کے سینے سے آن لگی تھی۔ کیوں اسے جال میں پھنسانا ہے؟ امیر بھی ہے اور پھر وہ ساری غربت ختم کرتے پھر عیش و عشرت بڑی زندگی مل جائے گی۔ وہ اپنے لفظوں سے اس کے دل پر لہو لہان کر گئی تھی۔ ہمائزہ نے زخمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا، تم جانتے ہو تم اپنے لفظوں سے مجھے کس قدر اذیت سے دوچار کر رہے ہو اور تم نے کس قدر مجھے کر دیا ہے۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اس سے شکوہ کر رہی تھی۔ اتنی تکلیف تو مل رہی ہوگی نا تمہیں جتنی مجھے تمہارے لفظوں سے دی تھی ہمائزہ ہارون۔ جس دولت پر غرور تھا وہی دولت تم سے چھین لے گی، اور کسی کے دل کو دکھانے کی سزا کیا ہوتی ہے تمہیں؟ طنز کے تیر اس پر برسائے تھے اور ہمائزہ نے نم آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے عارض پر گرے تھے۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ اس کے آنسو دیکھتے ہوئے اس نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ بیٹھ جائیے سر، آپ کے بال بنا دوں۔ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے اپنی کلائی کی جانب دیکھا تھا جہاں شاویز کی انگلیوں کے نشان ثبت تھے، اور بے تاثر لہجے میں کہتی ہوئی وہ اپنا بیگ اٹھاتی سامان نکالنے لگی تھی اور اس کی سرخ کلائیاں دیکھتے ایک گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی شاویز کے گلے میں۔ اگلے ہی پل خود پر وہ سرد مہری کا ہول چڑھائے آئینے کے سامنے رکھی کرسی پر برجمان ہوا تھا۔ ہمائزہ ہے بے تاثر چہرہ لیے اس کے بال بنانے لگی اور اپنی انتہائی قریب اس کے وجود کی مہکتی خوشبو میں بے ساختہ گہرا سانس بھرا، اور اس کے بال بناتے ہوئے ہمائزہ کے بالوں کا جوڑا کھل چکا تھا اور کمر سے نیچے تک آتے بال اس کے جھکے ہونے کے سبب شاویز کے چہرے پر گرے تھے اور ان کی نرماہٹیں محسوس کرتے ہوئے شاویز کی آنکھیں بے ساختہ ہی بند ہوئی تھی۔ فرق کر پانا مشکل تھا کہ اس کے وجود سے اٹھتی ہوئی مہک زیادہ اثر انداز تھی یا بالوں سے اٹھتی ہوئی سندلی سی مہک۔ سوری، ہمائزہ کی آواز سنتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور وہ اپنے بال سمیٹنے انہیں ایسے ہی پشت پر کھلا چھوڑ گئی تھی، اور اس کا بے تاثر چہرہ، اس کے ہر تاثر سے پاک آنکھیں دیکھتے ہوئے شاویز نے اپنے جبڑے سختی سے مینچے تھے اور اس بات سے اسے بے خبر کہ وہ وینٹی کی کھلی کھڑکی سے کسی نے ان دونوں کی تصاویر کیمرے میں قید کر لی تھی۔ ہو گیا اس کے بال سیٹ کرتے ہوئے وہ اسے بتا چکی تھی، ہمائزہ نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ شاویز نے اسبات میں سارے لا دیا تھا اور ہمائزہ اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ ہیلو شیز، وینڈی کے اندر آتی انجلی نے، جو شاویز کی کو سنگر تھی، اور اسے دیکھتے محبت سے بولی تھی، اور ہمائزہ نے بے تاثر بے ساختہ پلٹ کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ ماڈرن لباس میں ملبوس جس میں اس کا انگ واضح ہو رہا تھا، اور وہ شاویز کو محبت سے دیکھ رہی تھی، اور ہمائزہ نے سختی سے لب پیچھے اور آنکھوں میں واضح رقیب کی تکلیف ابھری تھی۔ وہ انجلینا کو دیکھ رہی تھی اور شاویز اسے، ہو گیا تمہارا کام تو جاؤ۔ انجلینا نے شاویز کی توجہ ہمائزہ پر مرکوز دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں ہمائزہ سے کہا تھا، جی میں بس جا رہی تھی میں۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے حقارت دیکھتے ہوئے ہمائزہ کا دل پسیج سا گیا تھا۔ اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے مؤدب انداز میں کہتی ہوئی وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ شاویز نے انجلینا کے طرز مہاتی پر اپنی مٹھیاں
سختی سے مینچی تھی اور اسے ایک آنکھ نہیں بھایا تھا اس کا یہ سخت لہجہ۔ میں ہمائزہ سے بات کرنا، انجلینا اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس سے باتوں میں مشغول تھی، جبکہ شاویز کی تو سوچوں پر ہمائزہ قبضہ جمایا ہوا تھا۔ پورا دن آج کی شوٹنگ میں اس کا دھیان ہمائزہ کی جانب رہا مبذول تھا۔ شوٹنگ کے دوران کئی بار وہ شعیب کی نظروں کا مرکز ہمائزہ تھی۔ ہمائزہ کا بے تاثر چہرہ شعیب کی نظریں اس کے کام میں خلل ڈال رہی تھی۔ وہ کئی بار اس کے بال سیٹ کرنے اس کے نزدیک آئی تھی۔ چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہ تھا جسے وہ سمجھ پاتا، اور یہ سب شاویز کو حد درجہ ڈسٹرب کر گیا تھا۔ زور آواز سے دروازہ کھلتے ہی بجنے کی آواز سنتے ہی وہ گہری نیند سے جاگی تھی، اور اس نے دیوار گیر گھڑی میں دیکھا تھا جہاں صبح کے 10 بج رہے تھے۔ وہ بیڈ سے اٹھتے ہی دروازے کی جانب بڑھی کہ آ گئی مہرانی، باہر پوچھے اس سے اپنے پرانے یار کے ساتھ رنگیاں مناتے پھر رہی ہے یہ۔ بھابھی کے الزام کو سنتے ہی وہ بے یقین سی ہوئی تھی۔ کیا بول رہی ہیں آپ بھابھی، ہوش میں تو ہیں؟ وہ اپنے کردار پر لگتے الزام کو دیکھتے ہوئے بلبلا اٹھی تھی۔ ہم سب ہوش میں ہیں بی بی، تم ہوش میں آ جاؤ۔ وائرل ہو گئی ہیں تمہاری تصاویریں۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ تمہارے یار کے ساتھ یقین نہیں آتا تو یہ دیکھو۔ بھابھی نے تنزیہ کہتے ہوئے اس کے موبائل کو اس کی جانب بڑھایا تھا۔ ہمائزہ نے موبائل تھامتے ہوئے تصویریں دیکھی تھی۔ اسے بالکل بھی یقین نہیں لگا، یوں لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہو۔ اور یہ کل اس کی اور شاویز کی تصاویر بھی جب وہ وینٹی میں تھے، ان تصاویر کو اس اینگل میں لیا گیا تھا کہ وہ قابل اعتراض تھی۔ بھائی میرا یقین کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمائزہ اپنے بھائی کو خود کی جانب مخاطب کرتے ہوئے نفرت سے دیکھتے پا کر روتے ہوئے بولی تھی، تیار کرو اسے، اس کا نکاح آج ہی عمر سے ہوگا۔ یہ تو اچھا ہے کہ وہ آج بھی اس سے شادی کرنے کو تیار ہے، ورنہ اس کی ان حرکات کے بعد کوئی شریف لڑکا اس سے کبھی بھی منہ نہ لگائے۔ راحم ہمائزہ کا بڑا بھائی اور اپنی بیوی کو حکم دیتے ہوئے وہ وہاں سے نکلتے چلا گیا۔ چھوٹے بھائی اور بھابھی کی بھی نفرت امیز نگاہوں سے اسے دیکھتے رہ گئی تھی۔ ہمائزہ نے نفی میں سر ہلایا تھا، بے بسی کی آخری حد پر تھی۔ ہمائزہ نے نفی میں سر ہلایا، بے بسی کی آخری حد پر تھی۔ وہ سچ تو کہہ رہے تھے کہ اس کے بھائی جس طرح کی تصویر تھی، اس کے بعد کون اسے اپنائے گا؟ آنسو لڑیوں کی مانند اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ اور کب تک ہٹے گی یہ تمام تصاویر شمشیر؟ وہ اس زمین پر پھرنکتے ہوئے دھاڑا تھا تو پورا مینشن اس کے جاہ و جلال سے کانپ رہا تھا، اور اس کے والد صاحب عمرے پر گئے ہوئے تھے، اور ایسے میں وہ اکیلا تھا۔ تمام ملازم خوف سے اسے دیکھ رہے تھے، جس کا غصہ اس وقت ساستوں آسمان کو چھو رہے تھے۔ سر ہٹ گئی ہیں تمام تصاویریں، شمشیر نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ ہمائزہ اس کے گھر والے کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ سرخ آنکھیں لیے اضطرابی انداز میں اس سے ہمائزہ کے بارے میں پوچھا تھا۔ ان کا نکاح ہے آج عمر نامی شخص کے ساتھ۔ شمشیر کے کہنے پر اسے تیش میں سے پاگل ہوتے اپنا ہاتھ دیوار پر دے مارا تھا۔ اس کے روبرو آنے کے بعد یہ معلوم ہوا تھا کہ اس کے دل میں تو اب بھی اس کی محبت پوری شادمات سے موجود ہے۔ گاڑی نکالو۔ اپنے زخمی ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے رومال باندھتے ہوئے وہ گریبان کے بٹن کھولے، بسکٹ رنگ کی شرٹ میں آتے ہوئے سفید پینٹ میں ملبوس تیزی سے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ شمشیر نے اسے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے گاڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھا دی۔ یہ نکاح نہیں ہوگا۔ وہ ہمائزہ کے گھر آیا تھا اور سامنے نظر آتا منظر دیکھتے ہی اس کے اوپر جیسے گرم کھولتا ہوا پانی گر گیا تھا۔ وہ سرد آواز میں بلند بلاتا، وہ جو قاضی صاحب کو رضامندی دینے ہی لگی تھی۔ سرخ جالی دار دوپٹے کی اندر یار سے پار اسے دیکھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ نکل جاؤ لڑکے یہاں سے، تمہاری وجہ سے ویسے ہی حنفی عزت مٹی میں مل گئی ہے، بدنامی ہو گئی ہے ہمائزہ تمہاری وجہ سے۔ راحم صاحب اسے دیکھتے ہوئے ضبط کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولے تھے، بدنام میرے نام سے ہوئی ہے تو نام بھی میرے ہی ہوگی۔ میں کروں گا نکاح اس سے۔ سرد لہجے میں اسے دلہن کے روپ میں دیکھتے ہوئے، سراپے میں دیکھتے ہوئے اس نے شمشیر کو اشارہ کیا تھا جو آگے بڑھتے ہوئے عمر کو اٹھائے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ راحم صاحب اس کی بات سنتے ہوئے خاموش ہو گئے تھے۔ انہیں تو لگا تھا کہ وہ نہیں مانے گا۔ عمر اس کا نکاح کے بدلے اس کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنے والا تھا۔ اگر شاویز سے نکاح ہو جاتا تو ہمائزہ کا تو ان کے لیے یہ فائدہ مند تھا، جبکہ ہمائزہ کا وجود جیسے سنسا ہو گیا تھا۔ وہ بے یقینی کے زمرے میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔
جو اسے سرد نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ کچھ پل کے بعد اس کا نگاہ شاویز سے ہو گیا تھا۔ اسے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شاویز کیا چاہتا تھا۔ ہوش تو اسے تب آیا تھا جب شاویز شاہ اس کا ہاتھ سختی سے تھامے اسے لیے آگے بڑھا تھا۔ پاؤں میں پہنی ہیل کی وجہ سے وہ لڑ کھڑائی۔ شاویز نے پلٹتے ہی سرخ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ اور اگلے ہی پل کسی چیز کے خیال نہ کرتے ہوئے وہ اسے اپنے بازوں میں اٹھا گیا اور روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر غضبناک قسم کا تاثرات چھائے ہوئے تھے، اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لا کر بٹھا دیا تھا۔ وہ خود برجمان ہوا اور شمشیر، جو عمر اور اس کے گھر والوں کو بلا واسطہ طور پر دھمکیاں دے آیا تھا، فوراً اسے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہاں سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ چھوڑو مجھے۔ کراچی کے ایک پوش علاقے میں قائم اس عالیشان بنگلے کے باہر اس کی گاڑی رکی تھی۔ رکتے ہی وہ اپنی جانب سے اٹھتے اس کی طرف آتے اسے اپنے بازوں میں اٹھا گیا۔ حمائزہ مزاحمت کرتی ہوئی چیخی اور اس کے بازو میں مقید وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی اور اس سے دور ہونے کی، اور شاویز نے اسے سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا، اور شاویز نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی اور کمرے میں لاتے ہی کمرے کا دروازہ اپنے پاؤں کی مدد سے بند کر دیا تھا۔ اس نے اسے اپنے بیڈ پر پھینکا تھا، اور جس طرح وہ مچل رہی تھی اور اس کے بال اس کے گالوں پر اس کے نوچ رہی تھی، وہ آدھا زخمی ہو گیا تھا، اور اسے بیڈ سے اٹھتا ہوا دیکھ کر وہ اس پر حاوی ہوا۔ تم نے بدلہ لیا ہے نا مجھ سے؟ میں نے جو تمہیں ریجیکٹ کیا تھا، اور اس کا بدلہ لیا نا تم نے مجھ سے؟ مجھے خود کے ساتھ بدنام کر کے تم مجھے ذلیل کرنا چاہتے تھے نا؟ اس کا گریبان وہ اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے بھیگی آواز میں سوال کر گئی تھی، وہ جو اس کا یہ سجا و سنورا ہوا روپ دیکھتے ہوئے پھر بھر جل رہا تھا، اور اس کے اس الزام پہ تو ضبط کھوتے ہوئے اس کی کلائی جگڑے ہوئے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اس کے لفظوں کو پی گیا تھا۔ حمائزہ کو اس کی اس حرکت کی توقع نہیں تھی۔ وہ بن آب مچھلی کی مانند تڑپ ہوتی، اور اس کی گرفت سخت میں اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں الجھاتے ہوئے اس سے دور ہوتے ہوئے اس نے سرخ انگارہ لیے آنکھیں لیے اسے دیکھا تھا۔ میں پاگل نہیں ہوں جو اس طرح کی نیچ حرکت کر کے اپنا کیریئر تباہ کروں، داؤ پر لگاؤں۔ اور اس کے سرخ گہرے سانس بھرتے وجود کو دیکھتے ہوئے سرد مہری سے گویا ہوا تھا۔ حمائزہ نے اور روتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میرے نکاح میں آنے کا اتنا دکھ کہ یہ تمہارے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ حمائزہ شاویز شاہ، یا پھر عمر کے چھن جانے کا دکھ ہو رہا ہے جس کے لیے یہ ہار سنگار کیے تھے؟ اور اس کے سجرے سمرے روپ کو سلگتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ لفظ پہ لفظ زور دیتے ہوئے بولا تھا، اپنے لفظوں کو سوچ سمجھ کر ادا کرو شاویز شاہ، تمہارے یہ لفظ مجھے اذیت میں مبتلا کر رہے ہیں، اور پھر ایسا نہ ہو کہ کسی روز آپ کو آپ کے ہی ان لفظوں کی بدولت مجھ سے نظریں چرانی پڑ جائیں۔ اسے زخمی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ روتے ہوئے بولی تھی، ہاں ہاں ہاں، مجھے نظریں چرانی پڑ بھی جائیں، تمہیں اپنے لفظوں کی سنگینی کا احساس ہے؟ تمہارے لفظوں نے مجھے چور چور کر کے رکھ دیا تھا اور میری محبت کو ذلیل کیا، میرے دل کو زخمی کیا۔ حمائزہ، میری محبت کو تم نے دولت کے ترازو میں تولا تھا، اور دولت چاہے تھی نہ بھی تمہیں اس عمر سے شادی کرنے کے بعد تو تمہارے گھر والے اس سے تمہارے عوض پیسے لے رہے تھے نہ اب تو تمہیں بہت خوش ہو کہ تم سب شاویز شاہ جیسی کروڑوں کی ملکیت کا داماد اور شوہر جو مل گیا ہے تمہیں۔ اس کی کلائی پر گرفت سخت کرتے ہوئے اس کے چہرے پر جھلکتے غرور، شاویز پلیز مت کرو، اتنی تکلیف مت دو اپنے لفظوں سے کہ میں برداشت نہیں کر پاؤں۔ تم نے آ کر شادی کی مجھ سے، میں نے تمہیں نہیں بلایا تھا۔ اور اس کی سانسوں میں اپنا چہرہ جھلستے ہوئے وہ محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، ہاں میں خود ہی گیا تھا اور میں نے ہی آ کر تم سے شادی کی تھی، کیونکہ شاویز شاہ تمہارے وجود پر کسی اور کا حق برداشت نہیں کر سکتا۔ میں تم سے محبت کروں یا نفرت، یہ حق صرف اور صرف میرے پاس ہے۔ تمہارے وجود پر، تمہاری سانسوں پر مجھے صرف حق ہے، اور مجھے میرا حق چاہیے۔ وہ اس کے کان کے نزدیک اپنے لب لائے، وہ سرگوشیانہ انداز میں کہتے ہوئے۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی پھیلا گیا تھا، اور اس کا لہجہ سنسنی خیز تھا کہ اس کی سانسوں کی تپش اس کی گردن پر محسوس کرتے ہوئے کسی خوف کے تحت حمائزہ کا دل ساکت ہوا۔ شاویز مت کرو ایسا دور ہو جاؤ مجھ سے، تم تو نفرت کرتے ہو مجھ سے۔ اور اپنی گردن اس پر دہکتا ہوا لمس محسوس کرتے ہوئے وہ کپ کپاتے لہجے میں بولی، اور شاویز نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے سینے میں جو آگ دہک اٹھی تھی اسے کسی اور کے پہلو میں کسی اور کے لیے سجے دیکھ کر اس کے لمس
میں ہی بجھنے والی تھی، اور اس کے لمس کی تاثیر تھی کہ جو اس کے جلتے جلتے روم روم کو ٹھنڈک پہنچا رہی تھی۔ اور نفرت کرو یا محبت، اپنا حق تم سے ضرور لوں گا۔ اس کی گردن میں سے منہ نکالے، اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے مخمور لہجے میں کہتے ہوئے واپس اس کی سانسوں کی آمد و رفت میں خلل ڈال گیا تھا، اور اس کی قربت میں جہاں مائزہ کی تمام مزاحمت دم توڑ چکی تھی، دل پہ کسی کے کونے میں ایک اطمینان بھی تھا کہ وہ اس شخص کے نام ہوگی تھی جسے اس نے اپنے دل کی سب سے اونچی مسند پر بٹھایا تھا، اور اس کا عشق تھا تو کہیں اس کی نفرت کے بارے میں وہ سوچتے ہوئے اس کا دل کے آنسو رو رہا تھا، اور سپردگی کے عالم میں اپنا آپ اس کے حوالے کرتے وہ اس کی قربت میں بھیگتی چلی گئی تھی، وہ جو اسے خود کی ذات میں سمیٹتا چلا گیا تھا۔ لیٹی رہو، اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاویز نے اس کی جانب دیکھا تھا، حمائزہ کو اپنی گریب سے نکلنے کے لیے تگدو کرتے ہوئے وہ دیکھ کر اپنی آنکھیں کھولے اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ حمائزہ نے بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، اور پھر چھوڑو مجھے، واش روم جانا ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ حفت اور شرم کے باعث سرخ چہرہ لیے وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، نہیں ملے گی آزادی۔ شاویز نے اس پر گرفت مزید سخت کرتے ہوئے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے اس کی چھوٹی سی ناک کو لبوں سے چھوٹے سرد لہجے میں کہا تھا، نفرت جسے کرتے ہو اسے یوں پہلو میں لگائے نہیں رکھتے۔ حمائزہ نے اس کی گرفت پر چوٹ کی تھی، اور ہر کسی کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے نفرت کرنے۔ تمہیں میری محبت قبول نہیں، اب نفرت برداشت کرو۔ وہ اس کے پہلو پر اپنا ہاتھ دباؤ دیتے ہوئے اس پر حاوی ہوتے ہوئے اسے بہت کچھ پاور کروا گیا تھا۔ بولو، تصویریں کس نے وائرل کی تھی؟ حمائزہ اس کی لو دیتی ہوئی نگاہوں سے نظریں چراتے ہوئے بولی تھی، جس فیلڈ سے میں تعلق رکھتا ہوں اس فیلڈ میں میرے ساتھ ہر وقت نظر رکھی جاتی ہے، مجھے احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ اس کے بالوں کو اس کے آرے سے ہٹاتے ہوئے کان کے پیچھے کرتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولی تھی، تمہارے اور تمہاری گرل فرینڈ انجلینے کی تصویر تو ایسے وائرل نہیں ہوئی تھی۔ اس کے ہُبہُ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے وہ آنچ دیتے ہوئے بولی تھی، اسے میں نے کبھی اتنی قریب نہیں کیا تھا کہ اس کی اور میری تصویریں وائرل ہو جاتی اور اس اینگل میں لے کر وائرل کی جائیں۔ اس کی ناک سے جوڑتے ہوئے ناک وہ اس کی سانسوں میں سانسیں بھرتے ہوئے بولا تھا، جھوٹ مت بولو، اس دن وہ تمہارے بہت نزدیک تھی اور اس کی لپسٹک کا نشان بھی تھا۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں اس کی تھوڑی پر نگاہیں جمائے بولی تھی، وہ مجھے بہکانا چاہتی تھی، میں بہکا نہیں، وہ مجھے چاہتی تھی پر میں اسے نہیں چاہتا تھا۔ ہماری شادی کی خبر سنتے وہ پہلے فلائٹ سے ہی واپس برطانیہ چلی گئی ہے، اور اس نے وضاحت دینا ضروری سمجھا۔ اس وقت وہ سب پرانی باتیں بھول بیٹھا تھا، یاد تھا تو صرف یہ کہ وہ اس کی باہوں کے گھیرے میں اس کے حد درجہ قریب نزدیک موجود ہے۔ تمہاری چاہت کون ہے؟ اور پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ بہت ہی نم نگاہیں لیے پوچھا تھا، ایک بے وفا اب اس سے نفرت، اور اس کے لبوں پر اپنا لفظ چھوڑتے ہوئے کہتا ہوا وہ اٹھ بیٹھا تھا اور اپنی جگہ سے۔ حمائزہ نے اپنی آنکھ سے بہہ جانے والا آنسو صاف کرتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا اور اسے اپنے کپڑے نکال رہا تھا۔ ہو سکتا ہے شعیب نے وائرل کر دی ہوں تصویریں۔ اسے یقین تھا کہ اگر شاویز بول رہا تھا کہ اس نے نہیں کیا تو اس نے واقعی ہی نہیں کیا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اس کی پشت کو تپتے ہوئے کہا۔ شاویز نے پلٹتے ہی اپنی بھویں لیے اسی کی جانب دیکھا تھا۔ وہ گرا ہوا بندہ ضرور ہے لیکن نیچ نہیں کہ عورت پر وار کرے، اسے اچھی طرح جانتا ہوں میں۔ خیر تمہیں کچھ زیادہ یاد نہیں آ رہا؟ وہ دانت پیستے ہوئے سلگتے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے صرف ایسے ہی پوچھا تھا۔ اور اس کے تنے ہوئے تاثرات دیکھتے ہوئے اس نے سٹ پٹاتے ہوئے کہا، اور میری آج شوٹنگ ہے، دیر ہو جائے گی، بیویوں کی طرح اچھی ساری ذمہ داریاں نبھاؤ۔ اور ہاں، یہ مت سمجھ لینا کہ میں تمہارے الفاظ بھول گیا ہوں، میں نفرت کرتا ہوں تم سے، اور تمہارے الفاظ کبھی میری یادداشت سے نہیں مٹ سکتے۔ اپنے کپڑے نکالتے وہ واش روم کی جانب بڑھا تھا، اور پھر وہ پلٹا سرد لہجے میں کہتا ہوا واش روم کی جانب میں بند ہوا تھا۔ اسے جاتے ہی وہ تلخی سے مسکرا رہا تھا۔ تمام نیوز چینل پر یہ خبر آگ کی طرح پھیل چکی تھی کہ شاویز شاہ نے اس لڑکی سے شادی کر لی ہے جس کے ساتھ اس کی تصویریں وائرل ہوئی تھیں۔ شاویز نے یہ بات سنتے ہی اس کی تن بدن میں آگ لگی۔ تمام نیوز چینلز کو دھمکی دی تھی کہ اگر انہیں یہ خبر بند نہیں کی تو ان پر ہتک امیز کا دعویٰ کیا جائے گا، اور اگلے ہی کچھ وقت میں تمام نیوز چینل پر
خبر مٹ چکی تھی اور ہٹ چکی تھی۔ انجلی نے آزاد خیال لڑکی تھی، محض اس کی سنگر تھی اور جو شاویز کو پسند کرتی تھی۔ شاویز کی شادی کی خبر سنتے وہ واپس اپنے ملک چلی گئی تھی۔ شاویز نے صرف حمائزہ کو تکلیف دینے کی خاطر اس سے جھوٹ کہا تھا کہ انجلی نے اس کی گرل فرینڈ ہے، جبکہ وہ اس کے نام ہوگی تھی اور اس کی بے حد نزدیکی تھی۔ تب ایک طمانینت اور سکون اس کے وجود میں بڑھتا چلا گیا تھا اور اس کی قربت میں وہ تمام پچھلی باتوں کو بھول بیٹھا تھا۔ یاد تھا تو بس اتنا، صرف اور صرف یہ کہ وہ اس کی ہے اور اس کی بیوی ہے۔ سارا دن وہ بھلائی سی اس کی مینشن میں گھومتی رہی تھی اور کبھی اس کی قربت سے نوازے کے پل یاد کرتے وہ شرم سے سرخ پڑتی تو کبھی اس کا نفرت کا دعویٰ یاد آتے ہی آنسو بہانے لگتی تھی۔ میم، آپ کے بھائی آئے ہیں۔ ملازمہ کی بات سنتے ہی وہ چونکی تھی، سمجھ گئی تھی کہ اس کے بھائی کیوں آئے ہوں گے اور دوپٹہ سر پر اوڑھتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکلی تھی اور اس کی جانے کے بعد ہی اس کے لیے ہر سامان آ گیا تھا۔ جی بولیے۔ لاؤنج میں آتے ہی اس نے بنا تکلف کیے اس سے آنے کی وجہ پوچھی۔ راحم صاحب اور ان کے ہمراہ موجود ان کی صنوبر صاحب نے لب پیچھے۔ عمر تو تم سے نکاح کے بدلے ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کر رہا تھا، کیونکہ شاویز تم سے نکاح کر چکا ہے اور تمہیں اپنے شوہر کے قائل کرنا ہوگا کہ وہ ہمارے ساتھ انویسٹ کریں۔ راحم صاحب کی بات سنتے ہی وہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ او اچھا، اب مجھے سمجھ آئی کہ آپ ایسا گھنونا کھیل کھیل رہے تھے۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ ایک بار آپ لوگوں کے کہنے پر میں اسے خود سے دور کرتے بدگمان کر چکی ہوں، اب مزید کچھ نہیں کروں گی۔ حمائزہ نے انہیں دیکھتے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تھا، اور تمہیں جو اتنے سال پالا پوسا اس کا یہ بدلہ دو گی تم؟ صنوبر صاحبہ نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے کہا تھا، میں اپنے باپ کے پیسوں پر پلی ہوں اور ان کے جانے کے بعد میں نے در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے آپ نے کب مجھے پالا پوسا ہے؟ وہ ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے بے تاثر دے گئی تھی اور لہجے میں گویا ہوئی، جس کے بل پر تم اتنا گھمنڈ کر رہی ہو نا، وہ تمہیں اپنا چکا ہے اور اپنی تذلیل اور ذلالت بھولتے۔ راحم صاحب نے تنزیہ لہجے میں پوچھا تھا، آپ کے اور بابا کے آگے مجبور ہوتے میں نے وہ قدم اٹھایا تھا، بھائی مجبور ہوتے، اگر وہ نہ کرتی تو آپ لوگ اسے مار دیتے اور اسے بچانے کے لیے میں نے وہ قدم اٹھایا تھا۔ میں اسے کبھی بھی ذلیل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پہلے وہ مجھ سے آپ سب کی بدولت دور ہو گیا تھا اور اب جب وہ کامیاب ہوتے واپس مجھے ملا ہے، تب پھر آپ اس کی دولت کو بیچ میں لاتے ہوئے میرا اور اس کا رشتہ خراب کرنا چاہتے ہیں۔ حمائزہ سر پھٹنے کے قریب تھی کہ درد کی شدت سے اس کا مطلب تم ہماری مدد نہیں کرو گی؟ راحم صاحب نے کرخت لہجے میں پوچھا تھا۔ نہیں کروں گی۔ حمائزہ نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب ہم سے کوئی رشتہ مت رکھنا۔ جب یہ لڑکا تم سے بھر جائے گا، دل بھر جانے کے بعد تمہیں تنہا چھوڑ دے گا، تب ہمارے در پر مت آنا۔ وہ اب اسے ڈرا رہے تھے، اسے بدظن کرنا چاہ رہے تھے، بے فکر رہے۔ اب میری بیوی کے کسی کے در پر نہیں آئے گی، کیونکہ اس کے شوہر کا دل اس سے کبھی بھی نہیں بھرے گا۔ ابھی حمائزہ کچھ کہتی کہ اس سے پہلے ہی لاؤنج میں اس کی سرد پتھریلی آواز گونجی تھی۔ حمائزہ نے اس کی جانب دیکھا تو جو دونوں کے عقب میں کھڑا انہیں سرد نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اب آگے بڑھتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا اور اسے اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ شمشیر بن بلائے مہمانوں کو باہر کے راستہ دکھا دو، اور اپنے ہمراہ آئے شمشیر کو اس نے حکم دیا تھا، جو اسبات میں سر ہلاتے ان دونوں کو باہر کا راستہ دکھانے لگا تھا۔ حمائزہ سر جھکائے اپنی انگلیاں چٹکنے لگی تھی۔ کیا اس نے سب سن لیا تھا؟ کیا وہ اب بھی اسے غلط سمجھے گا؟ کیا وہ اس کی دولت حاصل کرنا چاہتی ہے؟ پہلے کیوں نہیں بتایا تم نے کہ مجھے سب؟ کیوں میری ہر سخت بات برداشت کرتی رہی؟ اور اس کی تھوڑی کو تلے دبائے اپنی انگلی رکھتے ہوئے وہ اس کا چہرہ اپنے مد مقابل کرتے ہوئے وہ سختی سے اس سے مستقر ہوا تھا۔ تم یقین نہیں کرتے؟ بھیگی آواز میں وجہ بتائی تھی۔ کیوں یقین نہیں کرتا؟ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے خود کے نزدیک کیے پوچھا تھا، اور آگے بڑھ گئے تھے تم اپنی زندگی میں بدگمان ہو گئے تھے۔ سچائی بتاتی تو تم مجھے لالچی سمجھتے، اور اب میں تمہاری کامیابی سے مرغوب ہوتے ہوئے تمہارے پاس واپس آنا چاہ رہی ہوں، اور یہ میں کبھی بھی برداشت نہیں کر پاتی۔ آپ دیدہ نگاہوں سے اس کی نظروں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا، شاید میں یہی سمجھتا، لیکن جس طرح مجھ پر سچائی کا ادراک ہوا، اس کے بدن میں پشیمان ہوں میں، اور اپنے لفظوں پر میں تم سے آگے کبھی نہیں بڑھا ہی نہیں تھا۔ میرے دل میں صرف ایک ہی لڑکی کی محبت تھی، اور وہ لڑکی
تم تھی اور تم ہی رہو گی۔ ہاں، سچائی جاننے کے بعد پہلے میں اپنی محبت کو چھپاتے نفرت کے لبادے میں اوڑھا ہوا تھا، اور جو اب اتر چکا ہے تو بس ایک بار اپنی محبت کا اظہار کر دو کہ میرے دل سے یہ خلل بھی ختم ہو جائے، مٹ جائے کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ اس کے عارض پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے وہ محبت سے بولا تھا، اور میں اپنے دل کی تمام سچائیوں سمیت یہ اقرار کرتی ہوں کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے، مقام پر سر رکھتے ہوئے محبت کا اقرار اس کے ہاتھ میں تھما گئی تھی، اور اگلے ہی پل وہ اس کے بازوؤں میں تھی، اور وہ کہاں اس کے بازو میں قید۔ حمائزہ نے پوچھا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب بابا آئیں تو ہماری شادی کی خوشخبری کے علاوہ انہیں یہ خوشخبری بھی دی جائے کہ وہ دادا بننے والے ہیں۔ شوخ لہجے میں کہتے ہوئے، وہ بے باک جملہ کہتے ہوئے اس کی رنگت سرخ کندھاری کر گیا تھا۔ حمائزہ نے سرخ رنگت لیے اس کی شوخ نظروں سے بچنے کی خاطر اس کے سینے میں سر چھپا گئی تھی، اور اس عالیشان مینشن میں شاویز عالم کا برجستہ قہقہہ گونجا تھا۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس، لائک اور شیئر ضرور کر دینا۔ تب تک کہ نئے ناول تک